السلام علیکم. میں آپ کی مس صبا اسلم ہوں. میں آپ کو 6 کلاس کے اسلامیات پڑھاؤں گی. ہمارا آج کا لیسن ہے ریاست مدینہ کا قیام. اس لیسن میں ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے، جس میں ریاست مدینہ کے قیام کے مقصد کو پڑھیں گے، مہاجرین کی آباد کاری، ریاست مدینہ کو لاحق خطرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفاعی تدابیر، میثاق مدینہ کا پس منظر، اس کی اہمیت، اس کی شرائط کے بارے میں، اور تحویل قبلہ کا واقعہ، اس کی وجوہات، اور اس کی روشنی میں اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تسلیم و رضا کی اہمیت کو سمجھ سکیں گے. سب سے پہلے ہم ریڈنگ کرتے ہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ مہاجرین کی آباد کاری کا تھا. ہجرت کر کے آنے والے صحابہ اپنا سب کچھ مکہ مکرمہ میں چھوڑ آئے تھے. جب وہ یہاں آئے تو مدینہ منورہ کے رہنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سخاوت اور ایثار کی ایسی مثالیں قائم کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی تعریف فرمائی. ہجرت مدینہ کے بعد انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کی دل کھول کر مدد کی اور ان کی خدمت کے لیے اپنا سب کچھ پیش کر دیا. مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اگرچہ ضرورت مند تھے، لیکن انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ انصار پر بوجھ نہ بنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کرایا. حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا، انصار میں میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان سے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکتیں عطا فرمائے، آپ مجھے بازار کا رستہ بتا دیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف بازار گئے، تجارت شروع کر دی. اللہ نے ان کے مال میں اتنی برکتیں عطا فرمائیں کہ ان کا شمار انتہائی مالدار صحابہ میں ہونے لگا. مواخات مدینہ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں جاہلیت کا تعصب ختم کیا جائے، نسل، رنگ، وطن اور زبان کے فرق مٹ جائیں، اعلیٰ اور ادنیٰ کا معیار انسانیت اور تقوی کے علاوہ کچھ نہ ہو. مواخات مدینہ کی وجہ سے مہاجرین کی معاشی مشکلات ختم ہو گئیں اور انہیں سہولت کے ساتھ اسلام کی نشر و اشاعت کا موقع بھی مل گیا. مہاجرین جو مدینہ آنے کے بعد خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے، اپنے انصار بھائیوں کے ایثار سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنا وطن چھوڑنے کا غم بھول گئے. انصار اور مہاجرین میں محبت اور اتحاد کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایثار اور سخاوت پر قرآن پاک میں انصار صحابہ کی تعریف یوں فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ سورۃ حشر آیت نمبر 9. اور وہ اپنے آپ پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہو. تو ابتدائی ٹاپک میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ آئے تو یہاں انہیں بہت سارے مسائل اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. ان میں سب سے بڑا مسئلہ تھا مہاجرین کی آباد کاری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد مدینہ کے رہائشیوں، جنہیں انصار کہا جاتا ہے، جن کا معنی مددگار ہے، ان انصار کا ایک بھائی چارے، اخوت اور ہمدردی پر مبنی رشتہ قائم کر دیا ان صحابہ کرام کے ساتھ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. یعنی مہاجرین اور انصار کے درمیان محبت کا، اخوت کا، ایثار کا اور بھائی چارے کا اور مدد کا رشتہ قائم کر دیا. جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہے تھے، وہ بہت ساری معاشی مشکلات کا شکار تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انصار کے ساتھ مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین کا بھائی چارے اور محبت کا رشتہ قائم کر دیا. اس موقع پر انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کی دل کھول کر مدد کی اور اپنے باغ، اپنے مال، اپنی جائیدادیں، اپنی کاروبار ان کی خدمت کے لیے ان کے سامنے پیش کر دیا. مہاجرین اگرچہ ضرورت مند تھے اور بہت سارے مسائل کا شکار تھے، لیکن انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ اپنے ان انصار بھائیوں پر بوجھ نہ بنے، جس کی ایک عمدہ مثال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو مکہ سے آئے تھے، مہاجر تھے، ان کا حضرت سعد بن ربیع جو کہ انصار تھے، جو مدینہ میں رہتے تھے، ان دونوں کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کر دیا. حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے یہ فرمایا کہ میرے پاس بہت سارا مال ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مال کو
2 حصوں میں تقسیم کر دوں، جو حصہ تمہارے پاس آئے اس سے تم کو کاروبار کرو اور اپنا زندگی کا سرکل چلاؤ۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس چیز سے انکار کر دیا اور انہوں نے ان کو دعا دی اور یہ فرمایا کہ آپ مجھے بازار کا رستہ دکھا دیں تاکہ میں وہاں جا کر کوئی لین دین کروں، کوئی تجارت شروع کروں۔ اور اس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں عطا فرمائیں کہ کچھ ہی عرصے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا امیر ترین مالدار صحابہ میں ان کا نام ہونے لگا اور ان کا شمار ہونے لگا۔ مواخات مدینہ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں نسل، رنگ اور وطن اور زبان کے فرق کو اور دلوں سے جہلیت کے تعصب کو ختم کر دیا جائے۔ انہیں یہ بتایا جائے کہ اسلام میں، نبی کی بارگاہ میں، اللہ کے قریب وہ لوگ سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں، وہ لوگ سب سے زیادہ عزت دار ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو نیکیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ان کی سب سے زیادہ عزت ہے ان لوگوں کی جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، جن کے دلوں میں رب کا خوف ہوتا ہے۔ اس مواخات مدینہ کی وجہ سے مہاجرین کی بہت ساری مشکلات ختم ہو گئیں اور انہیں اطمینان، سکون اور سہولت کے ساتھ اسلام کی دعوت و تبلیغ کا موقع مل گیا۔ اور اس موقع پر انصار صحابہ نے محبت اور اتحاد کی ایسی مثال قائم کی جو 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد ایسی مثال نہیں ملتی، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بہترین تعریف فرمائی۔ اب ہم پڑھتے ہیں میثاق مدینہ کے بارے میں۔ مدینہ منورہ کے ارد گرد بہت سے یہودی قبائل تھے۔ وہ اہل مدینہ منورہ کے قریب ترین پڑوسی تھے۔ یہ لوگ اگرچہ اپنے دلوں میں مسلمانوں سے دشمنی رکھتے تھے، لیکن کبھی کھل کر کسی جھگڑے یا محاذ رائے کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان عقیدے، سیاست و نظام میں اتفاق کے ذریعے اسلامی معاشرے کی بنیادیں مضبوط کر لیں تو غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی طرف توجہ فرمائی۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں انہیں دین و مذہب کی آزادی، جان و مال کی حفاظت دی گئی۔ گویا میثاق مدینہ سے مراد یہودیوں کے ساتھ کیے جانے والا ایک معاہدہ ہے جس میں ان کے ساتھ پرامن اور خیر خواہی پر مشتمل زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میثاق مدینہ کی شرائط: یہودی اور مسلمان ایک جماعت ہوں گے۔ یہودی اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر۔ یہودی اپنے اخراجات کے ذمہ دار خود ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ البتہ جنگ کی صورت میں دونوں فریق مل کر اخراجات برداشت کریں گے۔ اگر کوئی بیرونی دشمن مسلمانوں یا یہودیوں میں سے کسی ایک پر حملہ کرے گا تو دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلقات خیر خواہی اور نفع رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں ہوں گے۔ مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ باہمی اختلافات کی صورت میں فیصلہ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ قریش مکہ اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ منورہ اور اس کے اطراف کا علاقہ ایک حکومت بن گیا جس کا دارالحکومت مدینہ تھا۔ اس حکومت کے سربراہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین تھے۔ امن و سلامتی کے دائرے کو وسعت دینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے قبائل سے بھی حالات کے مطابق اسی قسم کے معاہدے کیے۔ میثاق مدینہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان طے ہونے والا ایک تاریخی معاہدہ تھا۔ اس معاہدے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھائے۔ اس مقصد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری اور کشادہ دلی کے ایسے اصول طے فرمائے جن کا تعصب اور نفرت سے بھری ہوئی دنیا میں کوئی تصور نہیں تھا۔ میثاق مدینہ کو امن عالم کا پہلا تحریری دستور کہا جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں بھی اس معاہدے کی بہت اہمیت ہے۔ اس قسم کے معاہدات دنیا کو آج بھی امن و سلامتی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات کا رشتہ قائم کرنے کے بعد مسلمانوں کے اپنے جو پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بننے تھے ان کو بہترین انداز میں تشکیل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام یہودی قبائل اور مدینہ کے اندر اور باہر رہنے والے تمام عیسائی قبائلوں سے بہت سارے معاہدے کیے۔ ان معاہدوں کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ پرامن اور خیر خواہی پر مشتمل زندگی گزاریں۔ یہ معاہدے بہت تاریخی اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ اس سے کچھ عرصے تک
تمام انسانیت نے امن و سلامتی کی سعادتیں اور برکتیں سمیٹی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان عقیدت، سیاست اور نظام میں اتفاق کے ذریعے اسلامی معاشرے کی بنیادیں مضبوط کر لیں، تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی تعلقات کی طرف توجہ فرمائیں۔ اس سلسلے میں آپ نے یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا، اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت مسلمانوں کو اپنے دین مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہوگی اور یہودیوں کو اپنے دین اور مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہوگی۔ دونوں فریقین کی جان و مال کو تحفظ دیا جائے گا اور دونوں فریقین، دونوں پڑوسی محبت کے ساتھ پرامن اور خیر خواہی پر مشتمل زندگی گزاریں گے۔ اس کی جو شرائط تھی وہ یہی تھیں کہ یہودی اور مسلمان ایک جماعت سمجھے جائیں گے اور یہودی اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر، اور یہ دونوں فریقین اپنے اپنے اخراجات برداشت کریں گے۔ اگر ان دونوں کی کسی تیسرے کے ساتھ جنگ ہوئی تو جنگ کی صورت میں جو بھی اخراجات ہوں گے وہ یہ دونوں آپس میں برداشت کریں گے، آپس میں بانٹ لیں گے۔ اور اگر کوئی باہر سے کوئی بیرونی دشمن ان پر حملہ آور ہوگا، مسلمانوں پر ہوگا یا یہودیوں پر ہوگا یا ان دونوں پر ہوگا، تو یہ دونوں فریق مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اور یہ دونوں فریقین ان میں جو بھی مظلوم ہوگا اس کی مدد کی جائے گی۔ اور اگر یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے یا کوئی معاملات خراب ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں فیصلہ فرمائیں گے اور یہ دونوں ان فیصلوں کو قبول کریں گے۔ اور قریش مکہ اور ان کے مددگاروں کو کسی قیمت پر کسی بھی صورت میں پناہ نہیں دی جائے گی۔ اس معاہدے کا یہ فائدہ ہوا کہ مدینہ منورہ اور آس پاس کی آبادیوں میں ایک حکومت قائم ہو گئی، ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی جس کے سربراہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اسی طرح امن و سلامتی کے دائرے کو مزید وسعت دینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بھی معاہدے کیے۔ یہ تمام معاہدے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور تاریخی معاہدے کہلاتے ہیں۔ ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ رواداری اور کشادہ دلی کے اصولوں کو اپنایا جائے۔ تعصب اور نفرت سے بھری ہوئی دنیا میں کوئی تصور نہ تھا جس کا۔ اور میثاق مدینہ کو امن عالم کا پہلا تحریری دستور کہا جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں تحویل قبلہ کے بارے میں۔ مسلمانوں کے مدینہ منورہ آنے کے بعد جو اہم واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک واقعہ تحویل قبلہ کا بھی ہے۔ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، پھر حکم ہوا کہ اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ تحویل قبلہ کا حکم 2 ہجری میں نازل ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ وہاں ظہر کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے۔ 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے کہ تیسری رکعت میں وحی کے ذریعے تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تمام لوگ بیت المقدس سے بیت اللہ کے رخ پر مڑ گئے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ اور ارد گرد کے علاقوں میں بھی اس کا عام اعلان کر دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 144، یقیناً ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے۔ تو اب سے اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو تو اپنے چہروں کو نماز کے لیے اس مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تبدیلی کے منتظر تھے اور خود بھی محسوس فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا، لہٰذا اب مرکز ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جس مسجد میں نماز کے دوران تحویل قبلہ کا حکم آیا اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں، یعنی 2 قبلوں والی مسجد جو آج بھی قائم ہے۔ تحویل قبلہ، مسلمان مدینہ منورہ آنے کے بعد جتنے بھی اہم واقعات پیش آئے ان میں ایک واقعہ تحویل قبلہ کا تھا۔ مسلمان اپنی مکی زندگی میں جب نماز کا حکم آیا تو مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے یہودی بھی اپنی عبادتیں سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہودی مسلمانوں کو طعنے دیا کرتے تھے اس بات پہ کہ آپ کا نبی ہمارے نبی سے مختلف ہے، آپ پر جو کتاب نازل کی گئی وہ ہماری کتاب سے مختلف ہے، تو آپ لوگ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہو؟ آپ کا قبلہ ہم سے مختلف ہونا چاہیے۔
اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی یہ خواہش تھی، آپ بھی اس تبدیلی کے منتظر تھے کہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی امامت کا دور گزر چکا، اب مرکز ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا وقت آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی دلی خواہش تھی، آپ بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر دل ہی دل میں یقیناً دعا کرتے ہوں گے کہ مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز ظہر کے دوران اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج کر آپ کو اطلاع کی، آپ پر وحی نازل ہوئی کہ آپ 2 رکعتیں آپ پڑھ چکے تھے، تیسری رکعت میں وحی کے ذریعے کعبہ کو تبدیل کرنے کا، قبلے کو تبدیل کرنے کا حکم آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھے تھے، جو سچے پکے مسلمان تھے، انہوں نے بھی اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا، اور آپ کے پیچھے آپ کی اقتداء میں جو منافقین تھے، جو سچے پکے مسلمان نہیں تھے، جو دل سے کافر تھے لیکن زبان سے کہتے تھے وہ مسلمان ہیں، انہوں نے اپنا رخ نہ بدلا، وہ بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اور اس نماز کے مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اور ارد گرد کے تمام علاقوں میں اعلان کر دیا کہ اب مسلمان آئندہ سے بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں۔ اور جس مسجد میں نماز کے دوران تحویل قبلہ کا حکم آیا اس کو 2 قبلوں والی مسجد یعنی مسجد قبلتین بھی کہتے ہیں، اور یہ نام آج بھی، اور یہ مسجد النام آج بھی قائم ہے۔ اب ہم MCQs پڑھتے ہیں۔ انتہائی مالدار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں حضرت عمر فاروق، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ہریرہ۔ درست جواب ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ منورہ کے ارد گرد آباد تھے یہودی قبائل، مجوسی قبائل، مسیحی قبائل، سیاہ فام قبائل۔ درست آپشن یہودی قبائل۔ میثاق مدینہ کے مطابق مسلمان اور یہودی عمل کرنے کے پابند تھے، اسلام پر، دین موسوی پر، دین مسیح پر، اپنے اپنے دین پر۔ درست جواب ہے اپنے اپنے دین پر۔ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے سے پہلے نماز پڑھی جاتی تھی مسجد نبوی کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف، مسجد قباء کی طرف، مسجد نمرہ کی طرف۔ درست جواب ہے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا 2 ہجری میں، 3 ہجری میں، 4 ہجری میں، 5 ہجری میں۔ درست جواب ہے 2 ہجری میں۔ آپ سب کو چاہیے کہ آپ بہترین انداز میں اس لیسن کی ریڈنگ کریں، اس کو بار بار پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس سلسلے میں آپ یونیک کے نوٹ سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔